صل على محمد وآل محمد. رحم اللہ من قرئ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و شیعتنا بالقاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيُعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. صلوات بھیجو محمد صل على محمد وآل محمد. خالق کائنات کو خلق کرنے والا، آسمان پر چادر تاننے والا، زمین پہ فرش بچھانے والا، رب کریم خدائے عظیم اپنی پاک و پاکیزہ اور مطہر کتاب قرآن کریم میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. دیکھو یہ میری مضبوط سی رسی ہے، اس کو پکڑ لو اور تفرقہ پیدا نہ کرو، اختلاف پیدا نہ کرو، اتحاد کرو. یہ رسی کیا ہے؟ یہ مضبوطی سے کس کے حوالے کہا جا رہا ہے؟ یہ حبل اللہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ کون سی مضبوط رسی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس رسی کو پکڑ لو انسان سے تاکہ وہ اللہ کی رسائی حاصل کر سکے. اللہ کی رسائی تک پہنچنے کے لیے وحدانیت کی معرفت اور اس کی کتاب کی معرفت اور انبیاء کرام اور امام اور ائمہ کی معرفت اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت آدم سے لے کر خاتمی مرتبت تک پیغمبر اسلام کے لائے ہوئے دین اسلام کی معرفت پیدا کرنا ضروری ہے. پیغمبر اسلام کے لائے ہوئے دین کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے. خالق کائنات نے پیغمبر اسلام اور ان کی آل مطہر کو حبل اللہ کہا ہے. حبل اللہ سے مراد رسول اکرم ہیں اور ان کی آل مطہر ہے. رسول اکرم کو متوجہ کر کے اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ پیغمبر اور ان کی آل طیبہ یعنی اہل بیت میرے نزدیک حبل اللہ ہیں. عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام اللہ کی وحدانیت کا درس دے رہے ہیں، اللہ کے عادل ہونے کا درس دے رہے ہیں، اللہ کے ایک ہونے کا درس دے رہے ہیں، اللہ کی قدرت کا درس دے رہے ہیں اور اللہ کے کلمے کو پڑھنے کو کہہ رہے ہیں، اللہ کی توحید کا اعلان کر رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کی رسی کو اتنی مضبوطی سے پکڑ لو کہ یہ رسی چھوٹنے نہ پائے. عزیزان گرامی، رسول کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ رسی مضبوطی سے پکڑو اور اتحاد کرو، اختلاف پیدا نہ کرو، تفرقہ پیدا نہ کرو. حبل اللہ ہے، اللہ حبل اللہ کہہ رہا ہے اہل بیت کو، حبل اللہ سے مراد کر رہا ہے اہل بیت کو. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں ہماری معرفت حاصل کرنی ہے تو اہل بیت کے ذریعے آؤ، اہل بیت کے ذریعے آؤ، حبل اللہ کے ذریعے آؤ تو تمہیں ہماری معرفت حاصل ہو جائے گی. میرا مولا فرماتا ہے کہ حبل اللہ سے مراد ہماری ولایت ہے. حبل اللہ سے مراد ہماری ولایت ہے. جو ہماری ولایت کو مان لے گا اس کو اللہ کی بھی معرفت حاصل ہو گئی ہے، اس کو رسول کی بھی معرفت حاصل ہو گئی ہے. اور جس نے ہماری ولایت کا انکار کر دیا نہ اس کو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی نہ اس کو رسول کی معرفت حاصل ہوگی. تو نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے وسیلہ علی ابن ابی طالب کو بنانا ہے. اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے، رسول کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے، رسول کو خوش کرنے کے لیے، رسول کو راضی کرنے کے لیے
اللہ کو راضی و خوش کرنے کے لیے اگر واحد کسی کو وسیلہ بنانا ہے تو وسیلہ ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا، کہ جس کو اللہ حبل اللہ کہہ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ حبل اللہ ہے کہ جس کو وسیلہ قرار دے رہے ہیں۔ ہم اگر وسیلہ بناتے ہیں تو ہمارا جو وسیلہ ہوگا وہ کمزور ہوگا، وہ ٹوٹ جائے گا، لیکن جب اللہ اپنی قدرت کا اظہار کر رہا ہے، اپنی شاہکار کا اظہار کر رہا ہے تو وہ اس کے مطابق ہوگا۔ جب بندہ بنائے گا تو بندہ اپنی صلاحیت کے اعتبار سے بنائے گا، بندہ اپنی عقل کے استعمال کے اعتبار سے بنائے گا، لیکن جب خالق کائنات بنائے گا تو اس کے مطابق ہوگا۔ آپ غور کریں کہ اگر میں جاہل ہوں تو جو مجھ سے ساتر ہے وہ عالم نہیں ہو سکتا، اگر میں بخیل ہوں تو جو مجھ سے ساتر ہے وہ سخی نہیں ہو سکتا۔ خالق کائنات کی بنائی ہوئی چیزوں میں نقص نہیں ہو سکتا۔ انسان جو چیز بناتا ہے، انسان جو چیزیں پیدا کرتا ہے، جو چیزیں بناتا ہے، اس میں نقص ہے، اس میں غلطیاں ہیں، لیکن جب خالق کائنات بنا رہا ہے، خالق کائنات تعمیر کر رہا ہے تو اس میں نہ نقص ہو سکتا ہے، نہ غلطیاں ہو سکتی ہیں، نہ شکوے ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب انسان بناتا ہے، جب انسان اپنی عقل اور اپنی اہلیت کے حساب سے بناتا ہے تو اس میں غلطیاں ہوتی ہیں، وہ کمزور بھی ہوتی ہے۔ جو ہم وسیلہ بنائیں گے وہ کمزور بھی ہوگا، اس میں غلطیاں بھی ہوں گی، اس میں مشکلات بھی ہوں گی، اس میں پریشانیاں بھی ہوں گی، لیکن جو خالق کائنات وسیلہ بنائے گا اس میں نہ کوئی غلطیاں ہوں گی، نہ کوئی پریشانی ہوگی، نہ کوئی وسیلہ ہوگا، نہ کوئی مشکلات ہوگی، نہ کوئی دقتیں ہوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ خالق کائنات جو چیز بھی بناتا ہے اس میں غلطیاں نہیں ہو سکتی، اس میں نقص نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب خالق کائنات بناتا ہے تو اپنے جلوہ گار کے حساب سے بناتا ہے، جب خالق کائنات بناتا ہے تو اپنی عظمتوں کو دے کے بناتا ہے، اپنی بلاغتوں کے حساب سے بناتا ہے، اپنی معرفت کے حساب سے بناتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو لوگ اپنے بنانے کے قائل تھے وہ پائے کمال پہ نہیں پہنچ پائے، چوتھی منزل پہ جا کے علی کے دروازے پر آئے، پہلی منزل پر بھٹک گئے، دوسری اور تیسری منزل کے انتخاب میں بھٹک گئے، اور چوتھی منزل پر مولا کائنات کے پاس آئے۔ لیکن خالق کائنات کے وسیلے کو جو مانتا ہے، جو خالق کائنات کے وسیلے کو سمجھتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کو علی ابن ابی طالب جیسا وسیلہ، علی ابن ابی طالب جیسا امام مل جاتا ہے۔ لفظوں کا فرق ہے، اللہ نے رسی بنانے کو نہیں کہا، اللہ نے راستہ بنانے کو نہیں کہا، اللہ نے یہ کہا کہ تلاش کرو، تلاش کرو، اور جب تم تلاش کر لو تو اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کو اتنی مضبوطی سے پکڑ لو کہ یہ تم سے چھوٹنے نہ پائے، یہ تم سے الگ نہ ہونے پائے، کیونکہ چھوٹنے کا امکان ہے، الگ ہونے کا امکان ہے۔ لہذا خالق کائنات کہہ رہا ہے کہ اس کو چھوڑنا نہیں، اس کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، اس کو اپنے قریب رکھے رہنا، وحدانیت کا اقرار کرنا، کلمہ ایک ہی پڑھنا، تاکہ تم باقی رہ جاؤ، تاکہ تمہاری دعاؤں کو، تمہاری نعمتوں کو، تمہاری عظمتوں کو اللہ قبول کر لے، تمہاری ساری پریشانیوں کو حل کر دے۔ دیکھیں جب وسیلہ ہم بناتے ہیں تو کمزور ہوتا ہے، لیکن جب اللہ بناتا ہے تو وہ کمزور نہیں ہوتا۔ خالق کائنات کا وسیلہ کمزور نہیں ہوتا، خالق کائنات کے وسیلے میں نقص نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے کہ جب بنانے والے جب پہنچے تو وہ علی کے دروازے پر چوتھی منزل پہ آئے، لیکن خالق کائنات کے وسیلے کو جنہوں نے مان لیا انہوں نے امام علی جیسا امام حاصل کر لیا۔ لفظوں کا فرق ہے، یہاں پہ راستہ نہیں بنانا ہے، رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے تاکہ پروردگار عالم کی معرفت حاصل ہو جائے، تاکہ رسول کی معرفت حاصل ہو جائے۔ اللہ حبل اللہ کے ذریعے پکڑوانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو حبل اللہ جو میری رسی ہے اس کے ذریعے تم ہماری معرفت اگر حاصل کرو گے تو ہم اپنی معرفت دے دیں گے، رسول کی معرفت تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ بس آپ دیکھیں کہ ایک مرحلہ، ایک عظیم مرحلہ ہے کہ خالق کائنات کہہ رہا ہے کہ دیکھو اس رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اہل بیت سے وابستہ رہو، علی سے وابستہ رہو، مولا کائنات علی ابن ابی طالب جیسا امام ان سے وابستہ رہو۔ خالق کائنات نے علی کو اپنی صفاتوں سے بنایا ہے، علی جیسے امام کو اپنی نعمتوں سے بنایا ہے، علی جیسا وسیلہ
کسی کے پاس نہیں ہے جو وسیلہ ہمارے پاس ہے۔ آپ غور کریں کہ جب ہمیں دعائیں کرنی ہوتی ہے، تو جب ہمیں مناجاتیں کرنی ہوتی ہیں، جب ہمیں تکلیفوں کو بیان کرنا ہوتا ہے، جب ہمیں مصیبتیں دیکھنی ہوتی ہیں، تو ہم ایک ایسا وسیلہ چاہتے ہیں کہ جس وسیلے کے ذریعے خالق کائنات ہماری دعاؤں کو قبول کرے، خالق کائنات ہماری پریشانیوں کو حل کریں۔ وہ وسیلہ کون ہے؟ وہ وسیلہ ہمیں کس شکل میں ملا؟ وہ وسیلہ ہمیں غالب کل غالب علی ابن ابی طالب کی ایسی شکل میں ملا، ان کے ایسی ذات میں ملا۔ آپ غور کریں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ رسی کو مضبوطی سے پکڑو، حبل اللہ یعنی علی۔ علی کے کمالات کو دیکھیے، علی کی عظمتوں کو دیکھیے، علی کی جلالتوں کو دیکھیے کہ کس طریقے سے اللہ نے اپنی وحدانیت، اپنی معرفت کے ساتھ خلق کیا ہے مولا کائنات کو، اور عالم انسانیت کے لیے بھیج دیا ہے۔ اللہ نے مولا کائنات کی عظمتوں بلاغت کو اپنے ایسا رکھا ہے کہ جیسا اللہ ہے ویسے ہی علی ہیں۔ اور جب وسیلہ ایسا ہونا چاہیے، وسیلہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کا رابطہ، جس کا واسطہ دونوں طرف سے ہو، جس کا واسطہ دونوں طرف سے ہو، وہ اللہ کا بھی واسطہ اس سے ہو اور اس کا واسطہ بندوں سے بھی ہو، اس کا رابطہ اللہ سے بھی ہو، اس کا رابطہ بندوں سے بھی ہو۔ جب دونوں سے رابطہ ہوگا تو وہاں کا پیغام جب لائے گا ہم تک تو ہم تک پہنچائے گا، اور ہمارا پیغام بھی پھر وہاں تک لے جائے گا۔ جب وہاں سے پیغام آئے گا تو وحی الہی کہا جائے گا، حکم الہی کہا جائے گا، مرضی پروردگار کہا جائے گا۔ اور جب ہمارا پیغام وہاں جائے گا تو حاجات ہوگی، طلب ہوگی، مناجات ہوگی، دعا ہوگی۔ اللہ بنا وسیلے کے دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ اگر ہمیں دعاؤں کو قبول کرنا ہے، کروانا ہے، اگر ہمیں مناجاتوں کو قبول کروانا ہے، تو ہمیں ایک ایسا وسیلہ چاہیے ہے، ایک ایسا وسیلہ چاہیے ہے کہ جو اللہ کا بنایا ہو، ایک ایسے امین کے سپرد کرنا ہوگا کہ جو امین، جو وسیلہ اللہ سے وابستہ ہو، اللہ جس کو جانتا پہچانتا ہو۔ اور یہ وسیلہ کون ہے؟ یہ وسیلہ علی ابن ابی طالب ہیں، یہ وسیلہ مولا کائنات ہیں، یہ وسیلہ غالب کل غالب ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ غور و فکر کریں، مرحلہ اور منزل دیکھیں، بس زیادہ وقت نہیں لینا ہے۔ عزیزان گرامی، برادران اسلامی، ذرا سا غور و فکر کیجئے۔ مولا کائنات کی عظمتیں، مولا کائنات کی جنگیں، مولا کائنات کی بلاغتیں، مولا کائنات کا لوگوں کو مدد کرنے کا سلیقہ و طریقہ، مولا کائنات کے خطبے، مولا کائنات کا تحمل، مولا کائنات کا صبر ایسا ہے، ان کو ایسی شفقتیں، ایسی شفاعتیں اللہ نے دی ہیں کہ جو انہیں اللہ کے قریب کرتی ہے۔ بندوں کو اگر کسی کا وسیلہ چاہیے تو ان کے پاس سوائے مولا کائنات کے اور کوئی نہیں ہے، سوائے امیر المومنین کے علی ابن ابی طالب جیسی ذات کے سوا ان کے علاوہ کوئی ایسا وسیلہ نہیں ہے جو ان کو اللہ کے قریب کر سکے، جو ان کو اللہ کے پاس کر سکے۔ اور اگر آپ ولایت علی کو سے انکار کر رہے ہیں، علی کو نہیں مان رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا نہ آپ کو اللہ کی شفاعت ہوگی، نہ آپ کو اللہ کی اور نہ آپ کو رسول کی شفاعت ہوگی، دونوں کی شفاعتوں سے آپ محروم رہ جائیں گے۔ بس عزیزان گرامی، آپ غور کریں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ رسی کو، حبل اللہ کو مضبوطی سے پکڑو۔ یہ حبل اللہ سے مراد اہل بیت ہیں، لہٰذا اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اگر تم نے اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑ لیا بعد وفات رسول، اگر تم نے اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اگر اہل بیت جیسے وسیلے کو مضبوطی سے پکڑ لیا، تو پھر تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، تو تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی کامل ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی کامران ہو جاؤ گے۔ آپ دیکھیں کہ علی جیسا وسیلہ، آپ دیکھیں اللہ خالق بھی ہے ہمارا اور اللہ ہمارا رب بھی ہے۔ خالق اس کو کہتے ہیں کہ جس نے بنایا اور بنانے کے بعد چھوڑ دیا، رب اس کو کہتے ہیں کہ جس نے ہماری پرورش کا اہتمام کیا، تربیت کا انتظام کیا اور ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا، ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، رب اسے کہتے ہیں۔ پروردگار وہ ہے، خالق کائنات وہ ہے کہ جو ہماری جسم کا بھی مالک ہے، ہماری روح کا بھی مالک ہے، ہماری روح کا بھی پروردگار ہے، ہماری جسم کا بھی پروردگار ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو ہے پرورش کے لیے وسیلہ بنایا، اللہ نے پرورش کے لیے وسیلہ بنایا، ماں باپ اچھی تربیت کے لیے ماں باپ کو وسیلہ بنایا، پرورش کو وسیلہ بنایا، لیکن اچھا انسان بننے کے لیے
اہل بیت کو وسیلہ بنایا، بہتر انسان بنانے کے لیے ماں باپ کو وسیلہ بنایا، اور بہتر انسان بننے کے لیے اہل بیت کو وسیلہ بنایا، لیکن وسیلہ ایسا ہو کہ جو مایوس نہ کرے، جو پریشان نہ کرے، جو اللہ کے قریب ہو۔ اللہ نے علی کو بہت محنت و بلاغت و نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ نے اپنی تمام شفقتیں، اپنی تمام عظمتیں علی کو دی ہیں۔ اللہ میں جو صفات موجود ہیں وہی صفات غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب جیسی ذات میں موجود ہیں۔ اللہ کا حلم، اللہ کا تحمل، اللہ کی نیکیاں، اللہ کی عظمتیں، اللہ کی بلاغتیں، اللہ کی جلالتیں، اللہ کی تمام ترین نعمتوں کو اللہ نے مولا کائنات کی ذات میں دے کے ان کو ہمارے درمیان بھیج دیا ہے، ان کو ہمارے بیچ میں بھیج دیا ہے۔ آپ دیکھیں علی کا علم، علی کا صبر، علی کا تحمل، علی کی جنگیں، علی کی مشکل کشائی، علی کا لوگوں کو مدد کرنے کا سلیقہ و طریقہ، علی کے خطبے، علی کا دور خلافت۔ غرض یہ ہے کہ ہمیں اگر مولا کائنات کو سمجھنا ہے، اگر ہمیں ان کی زندگی کو سمجھنا ہے، اگر ہمیں انہیں اپنی زندگی میں اتارنا ہے، تو ہمارے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ علی شناسی ہو۔ سب سے اہم یہ ہے کہ ہم علی کو اپنے قلب و دماغ میں اتار سکیں، ہم علی کو اپنی روح میں اتار سکیں۔ وہ ایسا علی ہے کہ جس کو اللہ نے اتنی نعمتوں سے نواز دیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ علی ابن ابی طالب کی ذات اتنی نعمتوں کے حاصل ہونے کے باوجود بھی خوف خدا میں ہے کہ اللہ میری نعمتوں کو، میری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اگر اللہ میری دعاؤں کو قبول کر لے گا تو میں کامیاب ہوں۔ لیکن عزیزان گرامی، آپ دیکھیں یہ ایام علی ہیں، مولا کائنات کے غم منائے جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، بس عزاداروں آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں، تھوڑا سا توجہ دیں۔ بس مصائب کی منزل ہے، مولا کائنات کی عظمتیں، مولا کائنات کی بلاغتیں، مولا کائنات کو اگر ہمیں اپنی زندگی میں اتارنا ہے، اگر ہمیں ان کو، ان کی خطبوں کو، ان کی انداز قیادت کو، ان کے انداز بیان کو، ان کے کلمات کو اور ان کی تمام صفاتوں کو اپنے نزدیک لانا ہے، اپنی زندگی میں اتارنا ہے، تو ہمیں ان کے ماننے والے بننا ہوگا، ہمیں ان کا چاہنے والا بننا ہوگا۔ لیکن ایسا بنے کہ جو کہیں کہ جو اگر ایسا بنے کہ وہ خالق کائنات وہ ہم سے راضی ہو جائے، ان کی ولایت کو ایسے تسلیم کریں کہ بس ان کی ولایت کو تسلیم کریں تو خدا اور رسول ہماری حاجاتوں کو، ہماری دعاؤں کو قبول کر لیں۔ ہاں عزاداروں، یہ 19ویں رمضان گزر گئی ہے، 19ویں رمضان گزر گئی ہے، شب ضربت گزر گئی ہے۔ آپ دیکھیں کیا منزل ہے، کوفے کا کیا حال ہے، کوفے میں کیا مصائب و عام کا عالم ہے۔ کلثوم گریہ کر رہی ہیں۔ ہاں عزاداروں، مولا کائنات کا وہ بیت الشرف کہ جو آج بھی موجود ہے، کہ جو اب زیارت گاہ بنا ہوا ہے، جو نہیں گئے ہیں وہ ضرور وہاں جا کے دیکھیں، مولا کائنات کے بیت الشرف میں کہ جہاں وہ رہتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ آج شب ضربت گزر گئی ہے، کیا مصائب و عام کا عالم ہوگا، زینب و کلثوم پہ کیا عالم، کیا گریہ ہو رہا ہوگا، کلثوم کی کیا حالت ہو رہی ہوگی، حسن و حسین کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی، عباس کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی، محمد حنفیہ کی کیا حالت ہو رہی ہوگی۔ عزیزان گرامی، آپ علی کو دیکھیں، علی نے کتنا صبر کیا ہے، علی نے کتنا برداشت کیا ہے، علی نے کتنا اپنے آپ کو سنبھالا ہے۔ عزیزان گرامی، اتنا صبر کوئی نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں زہرا کے گھر کو جلا دیا گیا، میرے مولا نے صبر کیا۔ زہرا کے گھر پسلیاں شکستہ ہو گئیں، میرے مولا نے صبر کیا۔ زہرا کے دروازے پر لکڑیاں لائی گئیں بعد وفات رسول، علی نے صبر کیا۔ علی نے کتنا صبر کیا ہے۔ قاتلان زہرا مدینے میں روز علی کو دکھ رہے ہیں، علی صبر کر رہے ہیں۔ محسن شہید ہو گئے ہیں، علی صبر کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ، کتنا صابر ہے میرا مولا۔
मौला कायनात ने आवाज़ दी, ऐ हसन देखो आज 19वां रोज़ा है, मैं ये चाहता हूँ कि अपनी बेटी उम्मे कुलसूम क्या रोज़े इफ्तार पे जाऊँ। उम्मे कुलसूम क्या रोज़े इफ्तार पे आए, दस्तरखान पर बैठने के बाद रोज़ा इफ्तार करना चाहा। उम्मे कुलसूम ने 3 चीज़ें ला कर रख दी दस्तरखान के ऊपर। एक प्याले में दूध रख दिया, एक प्याले में जौ की रोटी और नमक रख दिया। मौला कायनात ने अजीब हैरतनाक जुमले कहे। वो कहते हैं कि देखो उम्मे कुलसूम, क्या तुमने कभी देखा है अपने बाबा अली को 3 ग़िज़ा खाते हुए? अब क्या था कि उम्मे कुलसूम चाहती थी कि वो जौ की रोटी और नमक के प्याले को उठा लें, लेकिन उम्मे कुलसूम ने दूध के प्याले को उठाया। मौला कायनात ने कहा ये दूध का प्याला उठा लो और इसको यतीमों को दे दो, मैं जौ की रोटी खा लूँगा, मैं नमक और जौ की रोटी के से अपने रोज़े इफ्तार कर लूँगा। हाँ, बाद रोज़े इफ्तार उम्मे कुलसूम कह रही हैं कि बाद रोज़े इफ्तार मौला मेरे बाबा मुसल्ला इबादत पे गए, तमाम पूरी रात मुसल्ला इबादत पर गुजारी। बाहर आ रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, आसमान में देख रहे हैं और गिरिया उजारी कर रहे हैं और फिर दोबारा मुसल्ला इबादत पर तशरीफ़ ले जाते हैं। एक मर्तबा उम्मे कुलसूम आगे बढ़ती हैं और दरियाफ्त करती हैं, ए बाबा ये आप क्या देख रहे हैं? ए बाबा ये आप क्यों गिरिया कर रहे हैं? ए बाबा ये आप क्यों आंसू बहा रहे हैं? एक मर्तबा उम्मे कुलसूम ने उम्मे कुलसूम को जवाब दिया, मेरी बेटी उम्मे कुलसूम, ये वही रात है कि जिस रात का मुझसे वादा किया गया था। ये वही रात है कि जो मेरे लिए शब ज़रबत की रात है। हाँ उम्मे कुलसूम, तुम्हारे नाना रसूल ने कहा था कि आज 19वीं रमज़ान तुम्हारे लिए शब ज़रबत की होगी। आज तुम्हारा बाबा मस्जिद में कत्ल कर दिया जाएगा। हाँ ज़ादारों, सहर का वक्त आया, वक्त गुज़र गया, सहर का वक्त आया, सहर किया, अब वक्त फजर आया, नमाज का वक्त आया। मौला कायनात तैयार हुए, ए बाबा कहाँ जा रहे हैं? ए बेटा उम्मे कुलसूम, वक्त फजर आ गया है, नमाज का वक्त आ गया है, लिहाजा मैं मस्जिद जा रहा हूँ, मैं मस्जिद में नमाज पढ़ाने जा रहा हूँ। ए बाबा अलविदा। ये कहना था कि एक मर्तबा मौला कायनात सहने खाना से बाहर आए, मुर्गाबियों ने घेर लिया। ऐ उम्मे कुलसूम, ये मुर्गाबियाँ मुझ पे नौहा पड़ रही हैं, ये मुर्गाबियाँ मुझ पे गिरिया कर रही हैं। मगर हाँ, अब एक मंजिल आई, मौलाए कायनात बैतुश्शरफ से रुखसत हुए, बेटियों से रुखसत हुए और रुखसत होने के बाद मस्जिद में तशरीफ़ लाए, सबको नींद से उठाया। हाँ, इब्ने मुलजिम भी उस मस्जिद में सो रहा था, इब्ने मुलजिम को भी नींद से उठाया। नमाज शुरू हुई, अली सजदे में गए और फिर वो वक्त भी आ गया कि अली के सर पर इब्ने मुलजिम ने जहरा आलूदा तलवार से अली के सर पे हमला किया। मौलाए कायनात का सर शिगाफ्ता हो गया, मौलाए कायनात के सर से खून बहने लगा, ऐसा खून बहने लगा कि जहर आलूदा तलवार है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक मर्तबा हसन को बुलाया, ऐ हसन देखो सर से मेरे लगातार खून बह रहा है, पहले तुम नमाज पढ़ा दो और मैं अपने मकाम पर नमाज पढ़ लूँगा। एक मर्तबा बाद ख़त्म नमाज मौलाए कायनात के करीब हसन आए। हसन ने मौलाए कायनात के सर पर रुमाल बांधा। ए बाबा थोड़ा आराम है? नहीं बेटा आराम नहीं है, खून मुसलसल बहे जा रहा है। एक मर्तबा घर से कंबल मंगाया, गलीम मंगाया, बाबा को उसमें लिटाया। लिटाने के बाद एक जानिब से हसन ने पकड़ा, एक जानिब से मोहम्मद हनफिया ने पकड़ा, एक जानिब से अब्बास ने पकड़ा, एक जानिब से हुसैन ने पकड़ा। इतना करते करते मौलाए कायनात को घर बैतुश्शरफ लेकर आए। बैतुश्शरफ के रास्ते में पीछे पीछे मौलाए कायनात के चाहने वाले भी हैं, मौलाए कायनात के मानने वाले भी हैं। एक मर्तबा हसन से कहा, ए हसन मेरे चाहने वालों को वापस भेज दो, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटियों की सदाए गिरिया, सदाए आहो बुका नामहरमों के कान तक जाए। हाँ ए मेरे मौला, अरे आपको अपनी बेटियों के
پردے کا اتنا اہتمام تھا، آپ کو اتنا تھا کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی نامحرم کے کان میں اپنی آپ کی بیٹیوں کی صدائے آہو بکا نہ جا پائے۔ مگر ہاں، ایک مرتبہ جب گھر میں داخل ہوئے، بستر بیماری پہ آئے، اب سب سے وصیت کر رہے ہیں، حسن سے وصیت کر رہے ہیں، اے حسن دیکھو یہ تمہارے نانا رسول کے تبرکات ہیں، میں یہ تمہارے حوالے کر رہا ہوں، اس کا خیال رکھنا۔ ایک مرتبہ حسن کو پھر بلایا، اے حسن اور قریب آؤ۔ بابا کے قریب بیٹا آیا، ایک مرتبہ حسن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد حسن سے کہا، اے حسن دیکھو بہنیں تمہارے حوالے ہیں، اے حسن دیکھو بچے تمہارے حوالے ہیں، اے حسن دیکھو یہ گھر تمہارے حوالے ہے، اے حسن دیکھو اس گھر کا خیال رکھنا۔ ایک مرتبہ حسن سے وصیتیں کر رہے ہیں کہ کریا ازاری کی آواز بلند ہو رہی ہے، کون رو رہا ہے؟ کہ ام کلثوم رو رہی ہیں۔ اے مادر عباس آپ کیوں کریا کر رہی ہیں؟ عجب نہیں، ام کلثوم نے آواز دی، اے آقا آپ نے عباس کو کس کے حوالے کیا؟ آپ نے عباس کو کس کے حوالے کیا؟ ایک مرتبہ عباس کو قریب بلایا، حسین کو قریب بلایا، حسین کے ہاتھ کو عباس کے ہاتھ میں دیا، عباس کے ہاتھ کو حسین کے ہاتھ میں دیا، اے عباس دیکھو حسین سے خبردار رہنا، اے عباس دیکھو حسین کا خیال رکھنا، اے حسین دیکھو عباس سے خبردار رہنا، اے حسین دیکھو عباس کا خیال رکھنا۔ ہاں بعد وصیت اب یہ دیکھیں آپ کی آخری منزل ہے کہ بس 21ویں رمضان بھی آ گئی، شب شہادت بھی آ گئی، مولا کائنات دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، مولا کائنات دنیا سے جا رہے ہیں۔ 21ویں رمضان کی صبح نمودار ہوئی، کس شان سے مولا کائنات کا تابوت اٹھایا گیا ہے، کس شان سے امیر المومنین کے جنازے کو اٹھایا گیا ہے۔ ایسی شان ہے مولا کائنات کے جنازے کی کہ مسجد حنانہ کی دیواریں جھک کر سلام کر رہی ہیں۔ ہاں عزاداروں، ایک مرتبہ مولا کائنات کے جنازے کو امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین وادی السلام میں لائے، نجف اشرف میں تدفین کی، اور امام حسن و حسین نے تدفین کے فرائض کو انجام دیا۔ حسین کا بابا دنیا سے رخصت ہو گیا، حسن کا بابا چلا گیا، یتیموں کا بابا چلا گیا، بے سہاروں کا بابا چلا گیا۔ ارے زینب گریہ کر رہی ہیں، ام کلثوم ہو بکا کر رہی ہیں۔ ہاں ایک مرتبہ آسمان میں بھی علی کے غم منایا جا رہا ہے، فرشتے بھی ماتم کر رہے ہیں، جبریل بھی ماتم کر رہے ہیں، آسمان میں سے بھی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اے علی الوداع، اے علی خدا حافظ، اے علی الوداع۔ یہ وہ علی ہے جو دنیا سے رخصت ہو گیا، تنہا ترین علی کہ جس کی کعبے میں ولادت ہوئی اور مسجد میں شہادت ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم لعن قتلۃ الامیر المؤمنین، اللہم لعن قتلۃ الامیر المؤمنین، اللہم لعن قتلۃ الامیر المؤمنین۔ ماتم حسین۔